میرے چینل اسلامی معاشرے کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کیجئے نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، میں آپ کے سامنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کے واقعات پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک گھر میں چوری ہوئی۔ چور اسی محلے کا تھا۔ چوروں نے گھر والوں کو پکڑا اور زبردستی حلف لیا کہ اگر تو کسی کو ہمارا پتہ بتائے گا تو تیری بیوی پر طلاق۔ اس بیچارے نے مجبوراً طلاق کا حلف لیا۔ وہ چور اس کا سارا مال لے کر چلے گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چوروں کا پتہ بتلاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا مگر بیوی ہاتھ سے جائے گی، اور اگر پتہ نہیں بتلاتا ہوں تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جاتا ہے۔ تو مال اور بیوی میں تقابل پڑ گیا، تو مال رکھے یا بیوی رکھے، اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ عہد کر چکا تھا۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ وہ بہت غمگین اور اداس اور پریشان تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت میں کہہ نہیں سکتا۔ فرمایا کچھ تو کہو۔ اس نے کہا کہ حضرت اگر میں نے کہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اجمالاً کہو۔ تو اس نے کہا کہ حضرت چوری ہو گئی ہے اور میں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ اگر میں نے ان چوروں کا پتہ کسی کو بتلایا تو بیوی پر طلاق۔ مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہیں، وہ تو محلے کے ہیں، لیکن اگر پتہ بتلاتا ہوں تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ مطمئن رہو، بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا، اور تو ہی پتہ بتلائے گا۔ کوفہ میں پھر شور ہو گیا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک عہد ہے، جب وہ پورا کرے گا تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی اور نہ مال جائے گا؟ علماء اور فقہا پریشان ہو گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب تشریف لے آئے، وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مجلس کے دروازے بند کر دیے جائیں اور باہر کوئی نہ جائے۔ اس میں چور بھی موجود تھے۔ اس مجلس کا ایک دروازہ کھول دیا، ایک طرف خود بیٹھ گئے اور ایک طرف اس کو بٹھا دیا، اور فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا، جو چور نہ ہو اس کے بارے میں کہتے جانا کہ یہ چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگے تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ چور نہیں ہیں، اور جب چور نکلنے لگتا تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا۔ اس طرح اس نے بتلایا نہیں، مگر بنا بتلائے سارے چور جان لیے گئے کہ یہ سب چور ہیں۔ چنانچہ چور بھی پکڑے گئے، مال بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ یہ تدبیر کی بات ہے۔ مجالس حکیم الاسلام پیج 216۔ سامعین حضرات، میں نے آپ کے سامنے یہ چھوٹا سا واقعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذہانت کا پیش کیا ہے۔ امید ہے آپ بھی اس کو سن کر سبق حاصل کریں گے اور اپنے اس بھائی کو دعا میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔